ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین و ناظرین، نور قرآن کی درس قرآن کی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مقدسات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ پاک نے آل ایمان کو ایک گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں غیبت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ غیبت بھی ایک معاشرتی برائی ہے۔ اصل میں ہمارے اس درس قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنا، کیونکہ اس وقت معاشرہ جس کثرت کے ساتھ بگڑتا جا رہا ہے، اور پھر آل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے جن جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، معاشرہ میں وہی برائیاں کثرت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت بینہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى، کہ نہ مذاق اڑائے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید مذاق اڑانے والیوں سے بہتر۔ ناظرین کرام، سورۃ الحجرات کی اس آیت بینہ میں رب کائنات نے آل ایمان کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی تذلیل کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یقیناً محفل میں ہے تو پوری محفل میں اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مذاق کرنے والے کی وجہ سے اس بندے کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محبت کی بجائے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ قریب ہونے کے انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا یسخر، نہ مذاق اڑاؤ، یعنی کہ کسی کے اندر
پائی جانے والی جو اس کا عیب ہے، مثال کے طور پر اندھا ہونا، کانا ہونا، کالا ہونا، موٹا ہونا، چھوٹا قد ہونا، یہ ایسے عجوب ہیں جس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کالا ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے جیسی صورت دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں صورتیں وہی دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مت دے کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ جس کو تو کالا کلوٹا کہہ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی مشہور ایک بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ میری سلطنت میں جو سب سے حسین بچہ ہے وہ لے کر آؤ۔ اب وزیر اپنے گھر گیا، اس کے گھر میں اس کا ایک بیٹا تھا جو کالا سیاہ تھا، ہاتھ اور پاؤں سے لولا اور لنگڑا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ وزیر نے اس کو اٹھایا اور جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو وزیر پر اس کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو میری سلطنت کا سب سے حسین بچے کو لے کر آ، اور یہ تو کس کو لے کے آیا؟ رنگ کا کالا سیاہ ہے، ہاتھ اور پاؤں سے لولا لنگڑا ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو وزیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر تم میرے دل سے پوچھ، اگر مجھ سے اگر تو پوچھے گا تو پوری کائنات میں اس سے حسین لڑکا، اس سے حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا بادشاہ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری نظر میں اس سے خوبصورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو تو کالا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو تو بدصورت سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو تو بدصورتی کے طعنے دے رہا ہوتا ہے، حضرت لقمان حکیم حبشی نسل سے تھے، رنگ بڑا کالا تھا۔ تو ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا جناب آپ کا رنگ بڑا کالا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ بات کس سے کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شافع جن کے نام پہ ایک پوری سورت اللہ نے نازل کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ کا رنگ کالا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس حکیم کا قول سنو، ایسا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا بنانے والے پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا بنانے والے پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کوئی چٹا، کوئی کالا، کوئی سونا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی چھوٹا قد، کوئی بڑا قد، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا معبود ہوتا ہے۔ اگر تو کسی کے کالے ہونے پہ اعتراض کرے گا تو اس کے کالے ہونے پہ اعتراض نہیں کر رہا بلکہ بنانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر کسی کی بدصورتی پہ اعتراض کرے گا تو اس کی بدصورتی پہ اعتراض نہیں بلکہ اس کے بنانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر تو اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جیسا بھی بنایا، یہ میرے مالک کی مرضی ہے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، میرے مولا جسے چاہے ادھر کر، یہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ،
کسی کے حال زار پہ مت ہنس، کسی کے پھٹے پرانے لباس پہ مت ہنس، کسی کے بکھرے ہوئے بالوں پہ مت ہنس، کسی کی فقیری کا مذاق نہ اڑا، کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑا۔ اور قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ عَسَىٰ یکون خیرا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے، خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے ظاہری حال کو دیکھ رہا، تو اس کی غریبی کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عَسَىٰ یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تیرا تو لباس سنا ہے، پتہ نہیں اندر تیرا دل کیسا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا، جگہ تھوڑی تھی، گزرنے کا راستہ تھوڑا تھا، تو حضرت جنید بغدادی اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر کتے کے پاس سے گزرنے لگے کہ کہیں کتے کا جسم نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، وہ کتا بول پڑا، عزیزان گرامی وہ کتا بول پڑا، کہنے لگے جنید ذہنی طور پر تو پلیتی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اصل تو یہ ہے کہ اندر کی پلیتی سے بچا۔ ہمارے دل میں پلیدیاں ہیں، ہمارے دل پلید ہیں، ہمارے من میں میں کے کتے رہتے ہیں، ہمارے اندر میں بچی رسی ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی مت کسی کا مذاق اڑاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے بکھرے بالوں والے جن کا مذاق اڑاتے ہیں، بکھرے بال ہوتے ہیں، لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے بکھرے بالوں والے دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، کسی کے دروازے پر جائیں لوگ ان کو دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، ان کے لباس کی وجہ سے، ان کے بکھرے بالوں کی وجہ سے، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، لباس پھٹا پرانا ہوا ہے، کسی کے دروازے پر چلے جائیں لوگ دھکے دے کر ہٹا دیتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کا مقام یہ ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا، تم تو اس کو پھٹے پرانا لباس دیکھ رہے ہوتے۔ آقا کریم فرمایا لو اقسم علی اللہ، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم پر اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ان کا مقام یہ ہوتا ہے، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں لو اقسم علی اللہ لا برہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے اپنی تقدیروں کے فیصلے بدل دیتا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والا لفظ لوح قلم کی تقدیریں بدل دیتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی، تقدیروں بدل دیتے ہیں، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، لوگ ان کے حال زار پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے حال زار پر مت ہنسا کر۔ حضرت موسیٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدعفائکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اللہ کی مدد اور رزق تمہارے کمزوروں کے طفیل دیا جاتا ہے، جن غریب لوگوں کے حال پہ تم ہنستے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان غریبوں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی فی
ضعفائکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، مجھے فقیروں میں تلاش کیا کرو۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تُنْصَرُونَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ آج عزیزان گرامی ہم تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ بیماری بڑی پائی جاتی ہے، دوسروں کے کپڑوں پہ ہنسنا، اس کے لباس پہ ہنسنا، اس کی صورت پہ ہنسنا، ان کے جوتوں پہ ہنسنا۔ ولا نساء من نساء، کیونکہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ولا نساء من نساء نساء ان یکن خیر منہ، اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ہو سکتا ہے جو عورت مذاق اڑا رہی ہے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اس سے تقوی میں زیادہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ ینظر قلوبکم ولا ینظر صورکم ولا ینظر اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے اعمال نہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہارا دل نہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہارے اموال نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو جو اعمال میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی آئے اپنے معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں، مجلسوں میں ایک دوسرے دوستوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔